حضرت بلال نے غلامی سے بادشاہت تک کیسے سفر کیا؟ اپنے آقا کی محبت میں کون سی مشکلات کو ہنس کر قبول کیا؟ حضرت محمد عرب کے غلاموں کے نام جس جگہ بھی پکارے جائیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست دے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ربا اور ان کی والدہ کا نام حمامہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس خاندان کا تعلق ملک عرب کے مغرب میں واقع حبشہ ایک افریقی ملک سے تھا۔ ریگستانی علاقہ تپتی دھوپ کی وجہ سے اس ملک میں بسنے والوں کی رنگت سیاہی ہوتی ہے، اسی نسبت حضرت بلال کی رنگت بھی سیاہ تھی۔ ابھی زمانہ جہالت کا دور ہی تھا۔ جناب ربا اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قریش خاندان بنو جمع کی غلامی میں آ کر بس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدت باسعادت بست نب سے تقربہ 28 سال قبل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام خالد اور ان کی ہمشیرہ جن کا نام اسقرہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین پر اسلام ظاہر کرنے والی پہلی شخصیت تھی۔ وہ جب مسلمان ظاہر ہوئے تو انہوں بہت سے مصائب کا سامنا کیا، مگر ان تمام مستوحے پریشانیوں کے باوجود بھی ایسے ثابت قدم رہے کہ ایک لمحہ بھی کمزور نہ پڑے۔ اب جس مالک کے غلام بنے اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ یہ انتہائی کڑ مشرک اور اسلام دشمن شخص تھا۔ امیہ نے آپ کو بکریاں چرانے پر مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن حضرت بلال معمول کے مطابق بکریاں چرانے نکلے۔ آپ کے کان ایک آواز کو سنتے ہیں، اے چرواہے، کیا تمہاری پاس سے بکری کا دودھ مل سکتا ہے؟ یہ آواز نبی رحمت دو جہاں کی تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں مقیم تھے۔ جناب بلال دونوں ہاتھ باندھے ادب سے غار کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، جناب میرے پاس بکریاں تو کثیر تعداد میں موجود ہیں، مگر ان میں کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ دینے کے قابل ہو، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس پر رسول اللہ فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بکری کو دیکھ لے۔ جس پر بلال فرمانے لگے، مجھے آپ کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کرم فرماتے ہیں، اپنے اجازت دی، اب اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالیں گے۔ حضرت بلال بکری کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے اپنے جو ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے دودہ سے برتن بھر گیا۔ حضرت بلال کے لیے یہ عمل نیا تھا۔ ایک نہ دودھ دینے والی بکری نے دودھ کا پیالہ کیسے بھر دیا؟ حضرت بلال کے دل میں عشق مصطفیٰ کی امید اٹھنے لگی۔ تب سے حضرت بلال کی نظریں ہر وقت نبی کرم کی راہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن حضور نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہو، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت بلال کا دل تو پہلے سے ہی نبی کرم پر فدا ہو چکا تھا۔ اب بلال کو کس چیز کی دیر تھی؟ فوراً ہی کہہ اٹھے، لیا نلے نلیوا الویا مائمیود ساولا الوین۔ اس دن کے بعد حضرت بلال نے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں ایسا پیش کیا کہ آخری سانس تک حضور تعلق قائم رکھا۔ حضرت بلال کا اسلام قبول کرنے کے حضرت بلال ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کو ظاہر کیا، جس پر کفار میں یہ بات تیزی سے پھیلتے ہوئے حضرت بلال کے مالک تک بھی جا پہنچی۔ حضرت بلال جس شخص کے غلام تھے وہ امیہ بن خلف اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب اسے یہ خبر دے گئی کہ اے امیہ، تیرے غلام بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کی اسلام دشمنی مزید بھڑک اٹھی۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اے غلام، کیا میں نے جو سنا وہ درست ہے؟ تو نے لات منت عربی کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو تلاش کر لیا؟ جس کا جواب فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا، میں محمد کے دین حق پر ایمان لے آیا اور اس اللہ کو معبود مانتا ہوں جس نے میرے آقا ومولی کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا۔ امیہ کو بس اس جواب سننے کا ہی انتظار تھا۔ جیسے امیہ سر سے پاؤں تک آگ میں جھلس کر رہ گیا، اے بلال باز آجا، پر حضرت بلال جس جگہ دل دے بیٹھے وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔
حضرت بلال کو انہی دنوں ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ کبھی رات بھر چکی پیستے، کبھی کوڑے کھاتے، بے کب افلاس کو برداشت کرتے اور کہتے رہتے عہد عہد۔ ایک دن امیہ بن خلف کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا کہ میں آج بلال سے دور بالات منت پر ایمان لا کر ہی دم لوں گا۔ حضرت بلال کو کڑی دھوپ میں تپتی ریت پیٹ پر بھاری پتھر رکھ کر کہا جاتا کہ بلال میں لات منت پر ایمان لایا، پر بلال پکار اٹھتے عہد عہد۔ حضرت بلال تکلیف سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتے، پھر یہی عمل دوہرا جاتا۔ حضرت بلال ہوش میں آتے ظلم برداشت کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال پر ہونے والے ظلم کو برداشت نہ کر سکے اور دربار نبو میں حاضر ہو کر بلال پر بیتنے والے ظلم کی داستان سنا دی۔ نبی رحمت نے جب اپنے عاشق پر ہونے والے ظلم کی داستان سنی تو اب کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک نکلے، فرمانے لگے پیارے ابو بکر آپ کا کیا خیال؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے، اے رسول، میں آج اس ظالم امیہ سے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم فرمانے لگے ابو بکر اس سودا میں تمہارا شریک ہو، اس سودے میں آدھی رقم میری طرف سے ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہوئے امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے میں بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ بلال کو بلایا گیا، امیہ کو رقم دی اور بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر سیدھا حضور کے دربار میں لے گئے۔ نبی رحمت نے فرمایا، اے صدیق، میں نے اب سے نہ کہا تھا کہ اس سودے میں آپ کا برابر کا